آپ ارشاد فرماندن ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا ایہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا ہوا میں سگ مدینے دی گلی دا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اونٹنی تے سوارن ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے ویسا پیا کتاب اللہ و اطرتی ایک اللہ کا پاک قرآن ہے دوجی میری آل فرمایا نہ قرآن چھڑا ہے نہ میری آل چھڑا ہے فرمایا جڑا قرآن نہ چھڑے سی میری آل نہ چھڑے سی وہ کدیں غافل نہ ہو سی توجہ فرما گمراہ کوئی نہ ہو سی مظلومانی نہ لاز کرے تو گھبراون دی لوڑ نہیں فرمایا جڑا انہاں دعا چیزاں نہ چھڑے سی وہ کدیں گمراہ نہ ہو سی قرآن آل تو جدا نہیں آل قرآن تو جدا نہیں میدان کربلا دا منظر تا دیکھ جسم الگ ہے سر الگ ہے جسم میدان کربلا دے وچے سر دے دے دی لوگ تھے پھر بھی قرآن دے تلاوت کرنے دی آواز آتے پر سبحان اللہ ذرا غور تکا تو جو فرما ایک ایسا گھرانہ فرما اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے پیارے محبوب دے غلاموں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپا آلوی منڈ والے حضور دے اصحاب نوی اصلا حضور دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ لٹکر سبحان اللہ سارا وہ عقیدہ ہے جڑا اکو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین والا عقیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ تا مقدس دور ہے اور آپ نے ایک علاقہ فتح کیتا ہے مدائن دا علاقہ تے مال غنیمت لے آکے نا تے مسجد نبوی شریف دے وچ رکھے نے سب تو پہلے حسنین کریمین نو بلوایا 1000 دینار حضرت حسن پاک آپ کی بارگاہ دے وچ نظر نیاز کی تھی 1000 دینار میرا مرشد حسین پاک آپ کی بارگاہ دے وچ نظر نیاز کی تھی نے اتنا تک آپ تے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے آگئے ہیں بچپن دا دورے آپ کہتے بہادور میرا حصہ آپ نے 500 دینار دی 500 آج کہتے ہیں بہادور حسن حسین پاک میں 1000 تھا میں نے 500 جبکہ میں تو اڑا بیٹا تو سا وقت شہنشاہ وقت خلیفہ میں تو اڑا بیٹا میں نے 500 کیوں حسنین کریمین میں 1000 آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیتا بچے کر سبحان اللہ آپ فرمیدن بیٹا عبداللہ ذرا ایتا نسا حسین دے نانے ورگا تیرا نانا ہے حسین دے ابے ورگا تیرا ابا ہے حسین دی اممہ ورگی تیری اممہ ہے حسین دا نانا مصطفیٰ ہے بابا علی المرتضی ہے اممہ پاک فاطمہ تو زہرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور کر مجن ہستینا ذکر کر رہے ہیں فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى بچپن دور کھیل رہے ہیں حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو کئی بارے بات سن چکے ہو اور کھیل گیا حسنین کریمین ارشاد فرمایا عبداللہ تو دا سارے نوکر دا پتر ہے اچھا سبحان تو دا سارے نوکر دا بیٹا ہے دوڑتے آ گئے اپنے والد گرامی دی باہر کھا دے آج کردن ابا حضور آج حسن حسین پاک نے انہیں آکھے تو تو سارے نوکر دا پتر ہے جبکہ تسا وقت خلیفہ ہو امیر المؤمنین ہو آپ نے بیٹا ہاں اچھا یہ فرمائے
ول دیر نہ کر کاغذ قلم لے جا تے وان کے لکھوائی اس کا سبحان کاغذ قلم لے کے جا وان کے لکھوا کے لے کے آ فرمایا بیٹا عبداللہ جب میں دنیا چھوڑا ایک کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں تیرا چھوڑا ہے جس میں فرشتے سوال کر سن میں جواب دے سا میں اور پتہ کوئی نہیں حسن تے حسین کا نوکرا وہ تو کہتے سبحان اللہ ذرا غور کرتے جو فرما یہ ہستیاں کونیں اور اے ذوالحج شریف کا مہینہ گزرے پچھلا 18 ذوالحج کی تاریخ ہے اور حضور جس ویلے حج کر کے واپس مڑے نا میں ذمہ داری نہ لاز کریں جو کچھ آپ کریں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں گھبراہٹ دی لوڑ نہیں کئی لوگ مینوں تو نہیں جان دے میرے بابے نہیں جان دے بزرگ بیٹھے میرے والد گرامی حضرت پیر سید مشتاق احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جو فرما لیکن سن گھبراہٹ دی لوڑ نہیں تو جو فرما میں عرض کرتا پیا حضور جس ویلے حج کر کے واپس مڑے نا اور غدیر خم دے مقام تے کوئے حضور رکن اور 1.25 لاکھ حضور دے غلامہ دا مجمع حج کر کے صحیح واپس مڑے نا 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دا مجمع غدیر خم دے مقام تے منبر بڑھایا گئے سائیں جناب تشریف فرمائیں اور اللہ دے پیارے محبوب مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے آئے اور ارشاد فرمایا میرے غلاموں من کنت مولا فعلی المولا اچھا انہیں ادھائی تو پتہ لگ دے ادھائی پتہ لگ دے ٹھردہ کون ہے اچھا سبحان اللہ لا یحب علی منافق فرمایا جڑا منافق ہے کدائی علی دلال محبت نہ رکھے تو جڑا مومن ہے کدائی بغض نہ رکھے تو سبحان آپ تو مننا لوگ ہے سبحان تو فرما حضور ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا اللہ کے پیارے محبوب نے جس ویلے اعلان فرمایا نا تے 1.25 لاکھ مجمع دے وچوں ایک ہستی وہ اٹھی کے کھڑے ہو گئے تو وجہ ہے کون جوان ہے یہ وہ جوان ہے اگر آنا بھی ہو تو شیطان رستہ چھوڑ دے وہ تو سبحان جنہاں دے سائے کو شیطان ہی بچ رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو حضور دی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں آج کیتا سونا کچھ میرے لفظی نہ اللہ ہو جا وہ تو سبحان حضور ارشاد فرمایا عمر دسا کیا ہے عرض کرتے سونا علی المرتضی میرے بھی مولا تے کل مومنہ دے میں مولا سونا میرے بھی مولا کل مومنین دے بھی اچھا وقت بڑا مشکل ہے میں نے اگلے دن ایک ایم اے دا سٹوڈنٹ مل گیا کہ پیر صاحب دیکھیں رات ہماری مسجد میں ایک مولانا صاحب ہے تو وہ کہہ رہے تھے مان کون تو مولا دیکھو یہ شرک نہ ہو گیا مولا تو رب کی ذات ہے تو یہ علی سے کو مولا کہہ رہے تھے میں کہ پہلے تو بات ایک ہے حضور نہ فرمانے مان کون تو مولا تو کہا سبحان اللہ تو دوجہ میں کہ ایک بندہ پگڑی بھی رکھی ہوئے داڑھی ہوئے تو آپ کیا دیں مولانا تو وجہ اشتہارات پڑھ گئے لکھل حضرت علامہ مولانا تو وجہ سبحان اللہ میں اگر مولوی 4 کتابہ پڑھ کے تھے بن گیا مولانا تو اے مولوی نو اگر علم ملے تو کتوں ملے صدقہ مولا علی دے قدمہ تو سبحان اللہ حضور دا جو فرمان ہے آنا مدینہ تو العلم و علی و بابا تو سبحان سائیں علم دے شہر ہیں تے علی سائیں اچھا بولو تو صحیح سامنا لگا تو کامرے بیٹھے علی سائیں بولو بولو سو میں نے بولا سو میں جلدی تقریر ختم کرنا میں نے پتہ ہے ہر بندہ مصروف ہے ساری بھی مصروفیت ہے اچھا ہون شہر ہے جوڑا واسطے اے مولا علی سائیں نال 2 دفعہ ملنا پوسی
ویسی تا مل سی تے آسی دروازہ جو ہے تو کر سبحان وہ جو فرما تے اے مولوی نو جڑا کچھ علم ملے ہے نا اس لنگر مولا علی دے جو علم ملے صدقہ مولا علی دے قدمہ دا ایک کھاندہ ہی ودا ہے تے بھونک دا ہی ودا حق مردہ جیندہ کھاؤ دے گیت گاؤ تو کر سبحان غور کر میرے پیارے محبوب دے غلاموں ہی واسطے میں کیوں نہ تھا کہ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا ارادہ ہے تو مل گیا تو جا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان مارکا بڑی بڑی گلاں کریں دنی کہ دیکھو صحیح مشکل کشا کہ مشکل تلی تا نا توجہ ہے پر کوئی سمجھن دی کوشش کی تھی کر یہ سوال حضرت پیر سید خواجہ نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں ہویا آپ نے فرمایا بھائی پہلے تو بات یہ ہے جڑا خود مشکل کشا ہوئے نا انہوں کدے مشکل پیندی نہیں جڑا خود مشکل کشا ہوئے انہوں کدے مشکل جے مشکل پائی بن جائے تو مشکل میں مشکل نہیں سمجھنا وہ چکل سبحان اللہ جب سمجھ آگے وہ چکل سبحان اللہ جب خود مشکل کچھ آپ فرمائے انہوں مشکل کدے پہنتی نہیں اگر مشکل پہ بھی جاوے تو مشکل نو مشکل نہیں سمجھتا وہ لگا صحیح کوئی دلیل تو دو لوگ آدھن نصیر الدین سیاہ بندہ ہے کوئی دلیل تو دے آپ فرمائے ایک کسا ناخن دیکھے ہاتھ تے ناخن ہے نا آپ فرمائے اے مشکل کشا ہے ناخن کیویں جسم دے کسے حصے دے وچ خارش ہوئے کھرک ہوئے آکو ناخن ہوتا یا پڑوے دے سمجھانی تو جائے اے مشکل کشا ہے تو فرما اے جسم دے کسے حصے دے وچ خارش ہوئے کھرک ہوئے اے ناخن ناؤ پہنچ رہ دے تے کدے ویکھے ناخن نو کدے خارش ہوئی ہے وہ چکل سے بات ہے پر غور کر فرمایا مشکل کشا انہوں کدے مشکل پیندی نہیں اگر مشکل پیری بنجے تو کڑے مشکل نو مشکل نہیں سمجھتا تو جو فرما یہ تا ایک کربلا ہے لاکھ پر کربلا ہوئے آکو گھبران دے نہیں تو چکل سبحان اللہ ظالمہ نے ظلم دی حد کی ہے اکو انہا صبر دی حد کی تھی تو سبحان اللہ پر غور تے کر میرے پیارے محبوب دے غلاموں میرے مرشد حسین لجپال نانے دی دین دی خاطر کنبا کوہائے بچڑے قربان کی تن سید جس ویلے مدینہ پاک میں آپ تشریف فرما اور یزید جس ویلے تخت پہ بیٹھے انہیں پہلا حکم نامہ ایو جاری کیتا ہے حسین ابن علی دی بیعت لئی جاوے آپ نے فرمایا سر تک کٹا سکنا بچے کو آ سکتا ایک فاسق کو فاجر دے ہاتھ دے اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا تو جو فرما پر میرے پیارے محبوب دے غلاموں نواز رسول میرے مرشد حسین لجپال آج مدینہ پاک چھوڑن تے مجبور ہو گئے انہا حاجیاں کو پوچھ کے دیکھو جڑے لوگ جاندن عمرے تے یا حج دے جس ویلے حضور دا روزہ چھوڑنا پوے اکھاں دے وچوں نیر ہوندے ہر بندہ رو رہا ہوندا ہے کہ کدائیں
ویزے دی جناب ڈیٹ وٹ جاوے ہاں کچھ دیتا حضور دے روضے تے میں ہور رہ جاوے ہاں میرے پیارے محبوب تے غلام ہوئے تا سادہ حال ہے لیکن جہے مدینے دے مالکن جنہ دی پرورش جنہ دی پیدائش آکو مدینہ پاک دے وچ ہوئی ہوئے جہے خود مدینے دے مالکن آج مدینہ چھوڑن تے مجبور ہو چکے میرے مرشد حسین پاک اپنا جس والے قافلہ تیار کیتا ہے پاک بیبیاں مستورات انہوں سوار کیتا ہے توجہ فرما لیکن پہلے اپنے نانے دے روضے تے حاضری جیتی ہے عرض کردن نانا تو ادا او نواسا او حسین اگر رویا ہر نہیں اپنا بچہ لے کے آوے دی آئے حسین رویا ہر نہیں اپنا بچہ لے کے آ جا دیا او حسین آج توڑے روضے تو دور جا رہے ہیں عرض کردن نانا او حسین توڑے موڑے تے سواری کرن والا توڑی ظلفان مہارا بناون والا آج او حسین نانا توڑے روضے تو دور جا رہے ہیں توڑا شہر مدینہ چھوڑن تے مجبور ہو چکے روضے اللہ نے دا روضہ جناب جس ویلے میرے مرشد حسین پاک نے چھوڑے مدینہ پاک نے مرد عورت جناب بچے بڑھے بڑے چھوٹے جوان سارے اکٹھے ہو کے آ گئے عرض کردن سونا یا امام تسا جناب روضہ نہ چھوڑو مدینہ نہ چھوڑو میرے مرشد حسین پاک فرمیدن جیڑا کچھ میں ویکھ رہا تسا نہیں ویکھ رہے ابتدا تو وعدے ہو چکے ہیں ازل تو وعدے ہو چکے ہیں اور غور کر میرے مرشد حسین پاک کی شہادت کی خبر آنکھوں پیدائش تے نالی شہادت کی خبر مل چکی آئی میدان کربلا دی مٹی حضرت جبرائیل امین حضور دی بارگاہ دے پیش کر چھوڑی آئی سرکار ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مٹی دیتی ایک شیشی دے وچ بند آئی فرما ام سلمہ اے مٹی سنبھال کے رکھے اے شیشی دے وچ جس نے مٹی خون ہو جاسی او دن میرے حسین دی شہادت دا دل نس قافلہ چلدا چلدا مدینہ پاک کو قافلہ روانہ ہوئے مدینہ دے لوگ جناب دھارا نکل گیا نواسا رسول جس ویلے مدینہ پاک کو چل دیا مکہ المکرمہ پہنچن اکابر صحابہ کرام دلال ملاقات ہوئے انہیں عرض کی سونا کوفے نہ ونجو کوفے نہ جاؤ اسا رکے سو اسا ایو مشورہ دے سو کوفے دی بے وفائی مشہور ہے تو سائی تھائی رہ جاؤ اسا توڑے تو جانا قربان کر سو لیکن میرے مرشد حسین پاک نے مشورہ نہیں آکو منیا تو جو فرما آکو وعدے جو ہو چکے ہیں لیکن مکہ المکرمہ تو چل دیا میرے مرشد حسین لجپال آپ تا قافلہ جناب سفر کردہ ایک میدان آیا لوگوں گل پوچھا لوگوں اس جگہ کا نام کیا ہے انہاں کیسے ہی جادہ نہ ہے ماریا آپ فرمائے کوئی بیا نام بھی ہے کہ نہیں انہاں کے بیا بھی نہ ہے اندہ نہ کربلا آپ فرمائے دن غازی عباس یہ کرو اتھائی خیمے لہا چھوڑو سادہ اتھائی قیام میرے مرشد حسین لجپال توجہ فرما میدان کربلا دے سید جناب خیمے لوا چھوڑے لیکن غور کر سو 2 محرم دی تاریخ ہے یہ محرم والحرام دا پاک مہینہ 2 محرم میرے مرشد حسین پاک میدان کربلا دے جس ویلے آپ نے ون کے دیرہ لائے 2 محرم تو 7 محرم مذاکرات چل دے رہے عمر بن سعد دنال گل بات ہو دی رہی آپ فرمایا ایویں کرو پہلی بات ہے یا میں نو واپس ونجن دو مدینہ پاک یا میں نو سرحد تو پار ونجن دو کہیں اور ملک دے یا تیسری بات ہے یزید دلال میری بالمشافہ ملاقات کراؤ میں دلا مذاکرات کرنا یزید دلال گل بات کر سا لیکن انہوں نے کئی گل نہیں منی انہوں کے بس یزید دی بیعت کرنی پوسی میرے مرشد حسین پاک فرمائے اس حال تک کٹا سکتا کنبا کو ہا سکتا ایک فاسق کو فاجر دے ہاتھ دے وچ اپنا ہاتھ نہیں دے 7 محرم اللہ اکبر 7 محرم پانی بند کر دیتا گیا فرات کے کنارے دے فوج بہ گئی ہے پہرے لگ گئے تو جو فرما کہ عمر بن سعد
ابن زیاد نے آرہ دیتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بند کیتا ہے اوہ حضور دی اہل دا پانی بند کرو فوج دے پارے علاقے میں 22,000 یزیدی فوج دا لشکر موجود ہے میرے مرشد حسین لجپال کربلا دے میدان دے وچ پر غور کرسو 7 محرم گزر گیا منگل دا دن کوٹ دا دن جمعرات گزر گئی جمعہ دا دن نے 10 محرم ہے میرے مرشد حسین لجپال کربلا دے ٹبے تے دیرا لائی کھڑنا چوتھا دن ہے معصوم بچے پیاسین پاک بیبیاں مستورات آنکھوں پیاس دنال شدت دنال پریشان اہل بیت دا گھرانا لیکن سید تعارف کروا رہے آپ اپنا تعارف آپ ارشاد فرمائیں لوگوں میں حق دا پاک سپاہیاں دیندہ اکبر اصغر ماہیاں میں او مرد مجاہد غازیاں سر دھرتی لیندہ بازیاں چکر دا کرم نوازیاں چا دیندہ محنت تازیاں میرے در تو گھڑے شاہ بڑھ گئے میں او مرد مجاہد غازیاں میں پکا پاک نمازی میرا مرشد حسین لجپال کربلا دے میدان دے وچ اور 10 محرم میں یزیدی فوج دا ایک افسر جنرل جہاں نام ہو رہے جڑے جان دن ہوا کر صبح افراد تے کنارے تے وضو بیٹھا کرے دے حاطف غیب کو کرنا دے وچ آواز پہنچیے اور جنت وان جہنم نہ جا توجہ اب کردہ اپنا تعارف تے کرو آواز آئی ہور میں جنت البقیع دوچوں حسین دی اممہ بولے آپ فرمے دین ہو رہا تے کچھ نمازہ میرے حسین دے پیچھے پڑی ہیں لیکن ایویں کر میں چانیاں تو جنت جا جہنم نہ جا اور میں جلدی نال وضو مکمل کیتا ہے وضو مکمل کر کے گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے تے سوار ہو کے انہیں ہاتھ جو کراس کرن لگ گئے پچھو شمر نے آواز دیتی ہے ہو رہا کیڑے پاسے جا رہے ہیں تیرا دماغ تا خراب نہیں ہو گیا یزیدی فوج تا تو افسر جرنیل اپنی فوج نو چھوڑ کے کیڑے پاسے جا رہے ہیں اور رک گئے آدھا شمر میرا دماغ خراب نہیں ہویا میں نو تا سمجھی آج جائیے یزید علیہ پاسے شیطان حسین علیہ پاسے رب رحمان شمرا دے اور بل گھوڑا کی روکی کھڑے گھوڑا دے میں پوچھے دل اپنی کنو تکو کہڑی سنگت منظور یزید علیہ پاسے ہے دنیا دولت پر دوزخ نال ضرور ہے حسین علیہ پاسے ہے بکتس پر جنت نام مشہور ہے خورا پکڑ تو دامن سید دا نیسیا جنت پہلے پورے اور آدم دے دا پیاں یزید علیہ پاسے دنیا ہے دولت ہے عہدہ ہے منصب ہے پر دوزخ بنال ضرور ہے آدم مرشد حسین کریم علیہ پاسے ترے ضرور ہے پر مرشد دے قدمہ تلے جنت ہوئی ضرور اور گھوڑے دیوار چاہیے ہاتھ کر ہاتھ کرندہ ہویا میرے مرشد حسین کریم دے قریب آئے گھوڑے تو لکھے دوڑ کے آئے آپ تے قدم بوس ہوئے آپ فرمیدن گھوڑ کیوں آئے کہی نیت نال آئے ایک قادسیہ کل میرے رستے رکیندہ آئے رستے دلچ رکاوتا پیدا آئے لیکن آج کیری نیت نال آئے گھوڑ دی تھار نکل گئی ہے جلدی نال اپنی پاک لائیے مرشد دے قدمہ دے سٹی سی ہاتھ بنی کھڑے روندہ کھڑے عرض کردے سونا نواب کربلا مخدوم کربلا انہا غلطیاں دی میں معافی مگدا جڑیاں میں مجرم تو تھیاں جدہ نپی ہم باد تو آدھے کھوڑے دی میڈیا بی بیان دیا گیا او شریف بھرا دیا
ساریاں بہنیاں ہن گال تو چپ کر گئیاں جنہاں دے بال کدے سج شرماوے کیویں جنگلاں وچ رل گئیاں عرض کرتے سونا نواب کربلا مختوم کربلا کرم فرماؤ انہاں غلطیاں دی میں معافی منگنا تساں لجپال ہو لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں سونا رحمت للعالمین نبی دے نواسے ہو سونا کرم فرماؤ معافی عطا فرماؤ میرے مرشد حسین پاک نے اور پکڑے سینے نال لائے بوسہ دیتا ہے پیار فرمائے اور قدم چوم کے اجازت منگتا ہے عرض کرتے سونا اجازت جاؤ سب تو پہلے میں ونیا یزیدی فوج دے نال گل کرا اور کیا ہے یزیدی فوج دے نال لڑتا لڑتا جس ویلے شہادت پائی سی گھوڑے کو ڈٹھے زمین تے آئے میرے مرشد حسین پاک دوڑ کے گئے اور دا سر چائے نے جھولی دے وچ رکھے نے اور دی زبان تے لفظ الحمدللہ اور الحمدللہ پیا پڑھتا ہے میرے مرشد حسین پاک فرمائندن ہو رہا الحمدللہ کیوں پیا پڑھتا ہے آکے سونا الحمدللہ کیوں نہ پڑھا کہیں دی روح پرواز کرے اندہ سر ہو دے بابے دی جھولی دے وچو کہیں دی روح پرواز کرے اندہ سر ہو سی اماں دی جھولی دے وچو کہیں دی روح پرواز کرے اندہ سر ہو دے بھیران دی جھولی دے وچو میں اپنی مقدر تے ناز کیوں نہ کرا ہم تا یزیدی فوج دا بندہ پر روح پرواز پہ کرے دیے سارے نواسا رسول دی جھولی دے سبحان اور اس واسطے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح تڑپ پئیے آپ ارشاد فرما دے جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم وچ ہوندا سر کیوں نیزے چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہو چے کر من دے او پیات رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو روانگ رنگ لگ دے وے باہو ہو روانگ مل گیا پہنچا ہو روانگ رنگ لگ دے وے باہو ہو روانگ رنگ لگ دے وے باہو ہو روانگ رنگ لگ دے وے باہو جے پلہ حسین دا پھر دے میرے پیارے محبوب کے غلاموں آج وقت چڑھا گزردہ پیے ایسے لوگ موجود ہیں وہ آدن یزید نے برا بھلا نہ توجہ ہی میں صرف آخر دے تریس یزید دے سیاہ کارنامے تمہارے سامنے رکھے نا والباوے کوئی بندہ جیڑے مسلک نال تعلق رکھن والے ان دی مرضی برا آکھے تے باوے نہ آکھے انصاف آپ کرے رہا میں ذمہ واری نہ لاز کر دوں مجھے فرما غور کر پہلی بات ہے حضور دی آل تے جو کچھ ہوئے میدان کربلا دے وچ اجڑی برا نہ تاریخ نہ اٹھا کے ویک حروف ہی روندے پہ تاریخ کتاباں دے حضور دی آل تے جتنا ظلم ہوئے مسلمانوں میرے پیارے محبوب تے غلاموں
اور دوسری بات، یزید نے مدینہ پاک پہ حملہ کروایا اور اپنی فوج بھیج دو اگر طرح کی واسطے تمہارے واسطے مدینہ حلال ہے، جو مرضی کرو۔ 3 دن تک قتل و غارت ہوتی رہی۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف دے نہ اذان ہوئی نہ تکبیر نہ نماز۔ ریاض الجنہ دے وچ انہیں گھوڑے بنوا چھوڑے، ریاض الجنہ دے وچ گھوڑے پیشاب کریں دے رہے، لد کریں دے رہے۔ تو جو فرما اے دا یزید نو برا لا، حضور دے ایک صحابی ہے مجموعات نہ لاز کر، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائیں میں کملہ بھولا بڑھ کے میں مسجد میں ایک صافائی صاف دے وچ لوک گیا مسجد نبوی شریف دے وچ، اور جس لئے نماز دا ٹائم ہوتا ہی نا حضور دے روضے دے وچ اذان دی آواز ہی آندی آئی تکبیر اٹھ کر سبحان اللہ پر غور کر۔ اور تیسری بات، انہیں مکہ المکرمہ تے حملہ کروایا، خانہ کعبہ نو آگ لوا چھوڑی۔ خانہ کعبہ دی چھت دے وچ جڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی خاطر جنت دی دنبا آیا، ہاں انہیں سینٹی موجود ہے، جنت دی چیزاں سرواون والا۔ اے آدھے جدید برا نہ، یہ دی رشتہ داری ہے نا، اللہ کی وجہ فرمائے۔ پر غور کر میرے والد گرامی، آپ تک کئی دنہ تک انہاں دے نال مناظرہ ہوندا رہیا تے میں نہ مانوں کا کوئی علاج وجہ منے دے کئی دی نہ جو فرما، لیکن آپ نے آخر دے وچ ارشاد فرمایا بھائی گل مکاؤں چا دعا تے ہاتھ چاہو قیامت دی اللہ رب العزت تانوں یزید دے نال اٹھاوے سانو حسین دے جھنڈے تے دوست الحمدللہ سب حسینی ہے۔ یزید دا نام مٹ گیا، کہیں نو پتہ ہی کو نہیں یزید دی قبر کتے دمشق دے وچ ایک جگہ جتھے گاند سٹیا جاتا کوڑا کرکٹ انہیں تلے کی تھائی تو جو فرما آکھو حسین کل بھی زندہ آج بھی زندہ اتکل سبحان آکھو حسین او حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت میں چند کلمات منظور فرماوے۔